السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا تے اوہی مرا ہویا. کل کی ان پی ٹی آئی والوں نے طوفان مچا رکھا ہے ٹی وی پہ. ان کے جو ٹی وی کے سپورٹر ہیں وہ وی لاگ پہ ہر جگہ اوے ملاقات ہو گئی عاصم منیر نال. سید عاصم منیر، آئی لو یو منیر. یہ ایسے ایسے کر کے جو باتیں کرتے تھے نا وہ. اور علی گوہر نے کہا جی کہ مجھے عمران نے کہا ہے کہ سید عاصم منیر سے ملو، بہت ضروری ہے، کیونکہ اب عمران خان جو ہے نا آخری دمت ہے آگے. وہ کہتا ہے مینو کڈو، مجھے نکالو، مجھے نکالو. جو نقلیں لگاتا تھا نا مجھے کیوں نکالو، اب کہتا ہے مجھے نکالو. تو وہ کیا ہوا ہے، سیکیورٹی ذرائع نے بتا دیا ہے، منہ پہ چپیڑ ماری ہے بلکہ ان کے، کہ وہاں کٹھی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور ملاقات میں گوہر نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ ذہن میں رکھ لینا، سیاسی بات کرنے کی کوشش کی ہے. آرمی چیف نے کہا خاموش، چپ، کوئی سیاسی باتیں یہاں پہ نہیں ہوں گی، یہاں ہم سیکیورٹی کی بات کریں گے. یہاں ہم آئے ہیں، سارے یہ بیٹھے ہیں، یہ ملاقات کریں گے کہ جناب یہاں پہ امن و امان کیسے ہوگا. تمہارے یہ ترلے منتیں سننے کے لیے میں نہیں آیا. خاموش. ان کا منہ بند کر دیا گیا، ان کو خاموش کرا دیا گیا. یہ سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں، یہ ٹی وی کی خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور کل کا انہوں نے کتنا شور مچایا ہوا تھا، اوئے ایسے لوٹیاں ڈال رہے تھے، اوئے ہوئے ساڑی تے گل ہو گئی ہے، ساڑی تے گل ہو گئی ہے. اور آج چڑچڑے بھی ہو رہے تھے، وقاص اکرم وغیرہ سے سوال پوچھ رہے تھے. سر کہندے جی مینوں نہیں پتہ تفصیل، مینوں نہیں پتہ، بس کسے او دے کول ہی پوچھو، علی گوہر کول پوچھو. تو انہوں نے کہا جی عمران خان کے، وہ کہتا ہے جی مجھے عمران نے کہا ہے ملاقات کرو. انہوں نے کہا انہوں پتہ ہے، مینوں نہیں پتہ. تو بہرحال ان کا نا کوئی وہ نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ. کل بھی علی گوہر نے جھوٹ بولا ہے، اب یہ اس کو خفیہ رکھ کے لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف تو ساڑھے نال ہے. ہائے ہائے، میں تھے تے ڈھول چکوال ہے تے آرمی چیف ساڑھے نال ہے. سر جی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جو جڑا ڈوب رہے ہوتا ہے نا بیچارہ، انہوں کوئی تیلا ہی نظر آ جائے وہ پھڑ دے کہ مینوں کوئی بچاؤ بچاؤ. یہی حال اس وقت عمران خان کا ہے کہ مینوں بچاؤ، بس میں اور نہیں جی سکتا، مینوں بچاؤ. اس کو یہ نہیں پتا کہ حالے تو 2032 تک تے انشاءاللہ نون لیگ دی حکومت رہنی ہے، اور 2032 تک آرمی چیف نے رہنا ہے، بلکہ 34 تک. 34 تو بعد دی گل کرو جو عمران اگر زندہ رہے گا تے پتہ نہیں اسی بھی رہوں گا کہ نہیں. بہرحال ہو چکے ساڑھے تو 10 سال وڈا ہے اس واسطے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ یقین کرو یہ سوراخ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی کاش کسی سوراخ میں سے کوئی ان کے لیے ٹھنڈی ہوا آ جائے، لیکن نہیں آئے گی. ماسی کانی لسی تا دے، کہندی بیٹا تیری جڑی زبان دی مٹھاس ہے نا، تینوں لسی نہیں میں دودھ دے دیاں گی. یہ ماسی کانی کہہ کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات بڑی اچھی ہے. اچھا جی اب آئیں آگے مذاکرات کے اوپر. رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو مذاکرات انہوں نے یہ پیش کیا ہے نا، ڈیمانڈ، چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے اوپر بات ہو ہی نہیں سکتی، جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. یہ رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا آج. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی ان کی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر کون سا وہ آئے جی جوڈیشل کمیشن. اور انہوں نے کہا ہے وہ جو سکھ ہے، سکھ مطلب سنی اتحاد کونسل، اس نے کہا جی کہ اگر تسی ساڑھے نال مذاکرات 7 دن دے اندر اندر سانو کوئی جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تے پھر ساڑھے والوں خدا حافظ ہی سمجھو. تے اسی بھی کہہ رہے ہیں خدا حافظ، جاؤ موجاں کرو، جاؤ، آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، آپ مذاکرات والی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اوپر سے دھمکیاں دے رہے ہیں. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 فروری سے پیچھے نہیں ہٹے. 8 فروری والا جو موقف ہے نا اس سے ہم پیچھے نہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا یہ ناقابل اعتبار ہے.
یہ ناقابل اعتبار ہیں، یہ ساقط الاعتبار ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ انہاں دا آج کان کالا ہے نا تے کل انہاں دا کان چٹا ہو جانا ہے، تے پھر اتھے رانا ثناءاللہ تے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ایسے اپنے پاؤں پہ 90 کے درجے پہ پھر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہی وقاص اکرم کا وہ سنا رہے تھے کہ جب انہوں نے وہ عمران خان نے 9 مئی کیا تھا، ابھی وقاص اکرم ان کی پارٹی میں تھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ دہشت گردی ہے، اور ہن کہتے نہیں جی نہیں کوئی دہشت گردی نہیں۔ تو ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی بھی نہیں ہے بالکل۔ جب عمران خان نے خود ہی بانی کو کہہ دیا اس کو کہ جناب ملو، او دی منت ترلا کرو، اگر کوئی کام بن جائے تو ہو سکتا ہے بن جائے، ٹھیک ہے، نہیں بنے گا۔ اچھا جی آگے آئیں جی۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ہوا ہے، جواد گلوکار ہے نا، اس کے گھر کے اس کے بیوی کا بیوٹی پارلر ہے، تو وہاں پہ میٹر ریڈر آیا، اس نے کہا جی آپ یہ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ اس نے وہاں پہ گلوکار جواد نے بدتمیزی کی ہے، تو اس کی بھی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ وہ ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ ہے وہ، کوئی سرکاری بندے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ وہ میٹر چیک کرنا، اس کی کوئی آپ کی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا؟ ہاں پی ٹی آئی والوں کی ذاتی دشمنی ہے کہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جواد گلوکار کے ایکٹ کی ہم مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگے آئیں جی، اگے آئیں جناب علی۔ 7 روز دے اندر اندر دیو جواب، نہیں تاں اسی کسے پاسے منہ کر جاواں گے۔ وہ جڑا کنویں والے مینڈک نے کہا سی نا کہ مینوں کنویں چ باہر کڈو نہیں تو کسے پاسے منہ کر جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں اس وقت جو ان کو کہو یہ دم ہلاتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، انہوں نے اتنا ہے۔ ایاز صادق کہہ رہے جی کہ مذاکرات ٹھیک نے، تے عرفان صدیقی نے اور رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ ان کے ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا جی۔ اگو آؤ جی، کل انشاءاللہ جب صبح اسی اٹھیں گے تو تمہیں میں جناب انہاں دا دساں گا کہ کس طریقے نال کل فیصلہ آ رہے ہیں۔ فیصلہ یہی آ رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بشرا بی بی کے ساتھ نرمی کریں گے اور عمران خان کو 10 سال سے اوپر یا اور 10 سال کم از کم سزا ہوگی۔ تسی بھی گیس کرو۔ اور رانا ناصر جوید جج صاحب خدا کے لیے اینج نہ کیتا کرو جس طرح پچھلی دفعہ تسی کیتا ہے، 10:30 بجے ہی اٹھ کے چلے گئے ہو بھئی، 4 بجے تک تمہارا عدالتی ٹائم ہے۔ تو اس سے حکومت کی کمزوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے وہ کیش کروا رہے ہیں کہ دیکھا جی سانو تا حکومت جڑا نا جج نو کہندی ہے تو فیصلہ سناندا ہے، نہیں کہندی تو نہیں سناندا، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلے دن ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر نا۔ اور اس کے علاوہ حال تک کوئی جواب بلاول بھائی کا نہیں آیا کہ جناب انہیں 25 کروڑ دی پرچی حلف برداری علی خریدی ہے اپنے آپ کو مشہور کرن واسطے تے اپنے نا کرن واسطے۔ دیکھو نا، کسی منتخب نمائندے کو یا پارٹی کے کسی بھی سربراہ کو دعوت نہیں دی، تو بلاول کو کیوں دی ہے؟ تو بلاول نے واقعی پھر وہ ٹکٹ خریدا ہے جو وہ بیچ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، امین گنڈا پوری نے آ کے ٹیلی فون ویژن پہ یہ کہا ہے کہ بلاول نے یہ ٹکٹ خریدا ہے، اس کا فوری طور پہ ان کو جواب دینا بنتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ہاں جی، یہ ساری دال ہی کالی ہے۔ ہم بلاول کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بلاول صاحب آپ خود آ کے تردید کریں، ایک وزیر اعلیٰ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جناب علی مینڈیٹ واپس کیا ہے۔ دوسرا ایک تھا کہ جی تمام پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اس سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 2 کمیشن سیٹ اپ کرے۔ یہ 9 مئی کی اریسٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل ریویو چکا ہے۔ دوبارہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس میں انکوائری کمیشن، اس میں کیا انکوائر کرے گا؟ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کا سیشن کا کہنے پھر آ گئے ہیں کہ سی سی ٹی وی میڈیا سینسرشپ کمیشن جو ہے وہ جائزہ لے گی، پوزیشن آف انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، کیا انکوائری کمیشن وہ ان چیزوں کو دیکھے گا؟ دوسرا کمیشن وہ کہہ رہے ہیں انکوائری انٹو دی فنڈ۔ یہ ابھی تک ان کو یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کے کون سے لوگ ہلاک ہوئے، یہ پاس لائے پراپیگنڈے کے کچھ نہیں۔
मुतालबात शीट बहुत ज्यादा है। जहाँ तक उनकी ये। इसका ताल्लुक है, कमीशन बना दिया जाए, ये सोच है, राय है, हम कोई इनकार अभी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं। उनका ख्याल ये है बयानिए के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है और वो बहुत बड़े झूठ को भी सच बना के पेश कर देता है। वो बड़ी कामयाबी से इस टेक्निक को उन्होंने इस्तेमाल भी किया। हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस किया था, वो बिल जो है ना असम्बली में पेश हो गया है और बिल के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये बिल पेश किया है सैयद रफ़ीउल्लाह है, कराची हल्का 230 के MNA, उसने किया है कि ये सबको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बिल उसने पेश किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और हाई कोर्ट ने आर्डर मंगवाया था तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया है सरकारी वकील ने कि जनाब अगर ये बिल पास हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम ये बिल पास करवाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत ने भी वहाँ पे बयान दे दी है, बाकायदा अदालत में दी है। तो अदालत ने वो केस सारे रख दिए हैं। उसने कहा जब ये फैसला हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, फिर आप दरख्वास्त दे के ये केस निकलवा सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने केस फाइल नहीं किया ना, वो लाजमी राब्ता कायम करें मेरे साथ, उनके लिए फिर नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग जिन्होंने पेश किया है वो तसल्ली में रहें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, नए लोगों ने, नए रिटायरमेंट लोगों ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो लाजमी अप्लाई करें। वो शनाख्ती कार्ड की कापी दें, रिटायरमेंट का लेटर दें और मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको हम फ़ीस भी थोड़ी सी बताएंगे। टेलीफोन पे रब्ता कायम करें, उनको मैं सारी तफसील बताऊंगा। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572 रब्ता करें। और अब देखें ये अहम वीडियो।